دیکھیے اس کے پیچھے کئی محرکات ہوں گے، صرف ایک فیکٹر نہیں ہوگا۔ مظاہر علی اکبر نقوی والا کیس بظاہر ہمارے سامنے ایک ایسا کیس ہے جس میں انہوں نے خود کو ڈیفینڈ نہیں کیا اور استعفیٰ دے دیا، اور اعجاز الحسن صاحب خود کو ان کے ساتھ کلب کر چکے تھے، اس لیے انہیں لگا کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ بڑا سمپلسٹک ویو ہے، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ میرے خیال میں فار بگر کرائسس جو ہے وہ ان دی آفنگ ہے، صرف سپریم کورٹ میں نہیں، کہیں اور جگہ سے بھی مسائل آئیں گے اور وہ مسائل ابھی کنٹینیو کریں گے۔ ابھی یہ الیکشن کے پروسیس تک مجھے لگتا ہے یہ انسیٹلنگ ایک انوائرمنٹ ہے جو بڑھتی جائے گی۔ یہ مانیٹرنگ جج تھے پاناما کیس کے اندر جو نواز شریف کی نگرانی کے لیے اس کے کیسز کی لگائے گئے تھے۔ اگر جج ارشد ملک کی اس میٹنگ کا احوال کھولا جائے جو سپریم کورٹ بلڈنگ میں آج پہلی دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں ہوئی تھی، ان کو بلا کے کن ججز نے ان سے ملاقات کی تھی اور کس ادارے کی شخصیت وہاں موجود تھے، جس کی بنا پہ مجھے نوٹس بھی آیا تھا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ FIA کا، تو آپ کو کئی اور چیزیں بھی کھلیں گی۔ تو یہ جو باقی چیزیں ہیں کہ کون سی فائنینشیل ارریگولرٹیز کی ہیں، اس کی بنا کے اوپر تو 5-6 اور بھی ڈھونڈے جا سکتے ہیں کیس، لیکن یہ معاملہ پولیٹیکل نوعیت کا ہے اور اس کے اندر مسائل بڑے ٹیڑھے میڑھے ہیں۔ یہ ایک پورا ایڈمنسٹریشن کے حصہ بن کر پولیٹیکل انجینئرنگ کا پروسیس کرنے میں جن جن لوگوں کا کردار تھا، کسی میں ایک کا ہوگا، کسی میں دوسرے کا ہوگا، ان ساروں کی باری مجھے لگتا ہے لگنے والی ہے۔ مسائل بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اعجاز الحسن چلیں گے تو چیپٹر یہاں کلوز ہو گیا، کیونکہ مظاہر علی اکبر نقوی کے کیس میں سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ پوزیشن لی ہے کہ وہ کارروائی جاری رہے گی۔ ماضی کی روایت کے برعکس جب استعفیٰ دے دیا جاتا تھا تو وہ کتابیں بند کر دی جاتی تھی، انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے پروسیس کو۔ تو دیر از سم تھنگ ان دی آفنگ، میں اسمیل کر رہا ہوں کہ کچھ اور ہونے والا ہے۔ لیٹس سی، ویٹ اینڈ سی کہ کیا نکلتا ہے اس میں۔ کرائسس بڑھے گا، ابھی کم نہیں ہوگا۔ منیف صاحب آپ کو بھی یہی لگتا ہے کرائسس بڑھے گا ابھی؟ ندیم صاحب جس بات کی طرف طلعت صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ 10 سالہ پروجیکٹ اختتام کو پہنچا، چونکہ سابق چیف جسٹس صاحبان سے چاہے عمر عطا بندیال صاحب ہوں یا پھر ثاقب نثار صاحب ہوں، ان کے تو بہت قریب رہے ہیں، یہ تو ہمارے علم میں ہے، لیکن آگے جو خاکہ کھینچا ہے طلعت صاحب نے، آگے کی جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آگے جو حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا آگے اگر کوئی حکومت بنتی ہے تو پھر ایسے میں ان کو چیف جسٹس بھی بننا تھا، تو ان حالات میں اعجاز الحسن صاحب کا یہ فیصلہ کیا درست ہے؟ دیکھیے اکتوبر 2024 میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر کیسز ویسز چلے، سارا کچھ ہوا، وہ بالکل بندیال کے مخالف کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے، سارا کچھ ان کے ساتھ مسائل بھی تھے، ایجنسیاں بھی پیچھے تھیں، خان صاحب نے ریفرنس بھی بھیج دیا تھا، وہ کھڑے رہے، بھاگے نہیں ہیں۔ وہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا پروسیس تھا جو نیا ایک ماڈل کریٹ کیا گیا تھا 2011 آنورڈ۔ اب اس کو اینڈ کر کے ایک نیا پولیٹیکل انجینئرنگ کا پروسیس آگے کچھ سال چلنا ہے۔ میرے خیال میں اس کے اندر مجھے استعفوں کو نہیں میں آپ کو کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ فردر کمپلیکیشن ہونی ہے۔ فار بگر کرائسس از ان دی آفنگ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ رکے گا نہیں، اس استعفے کے ساتھ چیپٹر کلوز ہو کے کام ڈاؤن نہیں سارا کچھ ہونے والا، کچھ اور گڑبڑیں چلیں گی ابھی نیکسٹ سیورل ویک۔ لیٹس سی کہ وہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ نیا ماڈل کریٹ نہیں ہوگا، میں کنوینس ہوں اس پہ 100%۔ ایک ماڈل وہ تھا جو کریٹ کیا گیا تھا 2011 کے بعد، 2018 میں الیکشن کے بعد آپ نے اس کو پروان چڑھتے دیکھا، 10 اپریل 2022 کو وہ ٹوٹا تھا۔ درمیان والا ایک سال جو تھا نا، وہ صرف وہ آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جتنا پانی ڈالتے تھے آگ اتنی اور پھیل جاتی تھی۔ اب ایک نئی انجینئرنگ ہونی ہے، وہ کیا شکل اختیار کرے گی ابھی مجھے پتا نہیں ہوگا، لیکن کرائسس چلے گا ابھی۔ ٹھیک ہے، کرائسس چلے گا۔ ندیم